ان کی آنکھوں کی زیارت کر رہے ہیں. میں کچھ شعر سناتا ہوں ان علماء کرام کے حوالے. میں چاہتا ہوں کہ بیچ میں جو خالی جگہ ہے، میں گزارش کروں گا ان نوجوانوں سے جو بیچ میں خالی جگہ آگے آ جائیں، تھوڑا آگے آ جائیں. حضرات تھوڑے جو پیچھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے آ جائیں. میں اپنے باپ کی نہیں سنا رہا ہوں، رسول پاک کی سنا رہا ہوں. میں گزارش کروں گا جو لوگ ادھر ہیں کہ جو لوگ پیچھے ہیں تھوڑا قریب آ جائیں. جو لوگ ہیں جو آپ کا گھر ہے ذرا بولیے سبحان اللہ. ادھر والے بھی ذرا بولیے سبحان اللہ، ذرا بولیے سبحان اللہ. آواز ادھر سے بھی آنی چاہیے، رائٹ لیفٹ سے بھی آواز آنی چاہیے. ذرا بولیے سبحان اللہ. بلال مصطفیٰ فردوس میں جو آپ کا گھر ہے، سنا ہے قدسیوں سے وہ بہت ہی ٹاپ کا گھر ہے. اور مجھے جنت میں جانے سے بھلا اب کون روکے گا، وہیں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے. وہیں سے آئے تھے آدم وہ میرے باپ کا گھر ہے. حضرات میں پیچھے والوں سے بھی گزارش کروں گا ذرا بول دیجیے مچل کے سبحان اللہ، اور مچل کے بول دیجیے سبحان اللہ. یہاں تشریف فرما پیر طریقت، جیسے میں نے اعلان کیا، پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت عالم معنی و بیان اہل سنت کے پاسبان، ہم سب کے مہمان لائق سمان اسٹیج پر ہے براجمان. ہم ان پہ ہیں قربان، وہ ہے عاشق رضا خان، نجدیوں کے لیے طوفان سنیت کی جان. کچھ تو بول دیجئے بھائی جان. ارے مچل کے بولیے سبحان اللہ. حضرات جن سے میری مراد پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ و مولانا مفتی سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ رامپوری کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. آئیے ان کا استقبال، ویلکم، سواگتم، خیر مقدم ذرا نعرہ تکبیر و رسالت سے کیجئے، اور ایسا نعرہ لگائیے کہ ایمان باطل میں زلزلہ آ جائے. دونوں ہاتھوں کو لہرا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت غوث الورا کانفرنس علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ سرزمین بالی گوڑا دارالعلوم نور الاسلام علماء اہل سنت عوام اہل سنت سامعین اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت. بڑے ادب کے ساتھ کہ ہماری گفتگو کا کچھ تو معنی نکل آئے، ہماری گفتگو کا کچھ تو معنی نکل رہا ہے، محبت میں ہمارا کوئی ثانی نکل رہا ہے. کسی کو بھی رلانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے، ہنساؤ اس قدر کہ آنکھ سے پانی نکل آئے. علماء کرام، شورائے ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، پردہ نشی مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد وعلى آله الذين اتبعوه بالحق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، مشکات نبوت، مہتاب رسالت، گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیک دینے والے داتا، جناب احمد مجتبی محمد
मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में गुलामी का सबूत देते हुए पूरा मजमा झूम करके दुरूद शरीफ पढ़े। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात, आज का ये अजीम शान प्रोग्राम अल्लाह के फजल व करम से कामयाबी की मंजिलें तय कर रहा है और मैं भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ कीजिए। मौला परवरदिगार आज की इस बज़्म को कबूल व मंजूर फरमा ले। ऐ अल्लाह, इसमें जिन जिन भाइयों ने हिस्सा लिया, रुपये पैसे टाइम वक्त देकर, ऐ अल्लाह अपनी बारगाह में उस सब को कबूल व मंजूर फरमा ले और यही हम सब के लिए ज़रिया नजात बना दे। प्यारो, ईशा के बाद से गालिबन आप लोग ये प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं। मगरिब के बाद से है? अच्छा, मगरिब के बाद से। एक चीज जहन में रखें, मैं हदीस शरीफ पढ़ूंगा। नबी फरमाते हैं, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। इल्म हासिल करो माँ की गोद से गोर तक, मरने तक, कब्र तक। अब जरा सोचें, कोई 50 साल का भी है, कोई 40 साल का भी है, कोई 60 साल का भी है। हिंदुस्तान के अंदर कोई ऐसा मदरसा मेरी नजर में नहीं है जिसमें 50 साल के, 60 साल के, 40 साल के लोगों का दाखिला होता हो। आपने देखा कोई मदरसा? नहीं। अक्सर मदरसों में 15 साल के, 20 साल के, 25 साल के इस उम्र के होते हैं, फजीलत तक पहुंचते पहुंचते। तो 40 साल के कहाँ इल्म सीखें, 50 साल के कहाँ सीखें, 60 साल के कहाँ सीखें। नबी ने फरमाया, फिर नबी की इस हदीस का मतलब, कमेटी वालों को मुबारकबाद दो और ये मुबारकबाद के लायक हैं। ये जो जलसे होते हैं ना, जलसे, इनको खेल कूद, हंसी मजाक, इसके लिए नहीं, बल्कि इसको उठाओ पर, बल्कि इस जलसे को या इन जलसों को एक रात का मदरसा बना लिया करो। क्या किया करो बोलो? एक रात का। बेटा इसे कम करो थोड़ा बाबू। इसे क्या किया करो बोलो? चाहे आवाज कम रहे कोई बात नहीं है, मगर थोड़ा सुकून से सुन लिया जाए। जब बुलाया है, तवज्जो है ना। जलसों को एक रात का मदरसा बना लिया करो। यहां आया करो तो सीखने की नियत से, अमल करने की नियत से, तौबा करने की नियत से यहां से आया करो। यहां पर तो ये सोच के आया करो कि इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ लेकर के जरूर जाएंगे। बोलो ये नियत है ना? अल्हम्दुलिल्लाह।
اب منبر شریف پر یہاں پر علماء مفتیان کرام جلوہ گر ہیں، پیر صاحب قبلہ بھی موجود ہیں. آپ سمجھ رہے ہوگے کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں تو میں ہی اچھا ہوں. نہیں، کوئی پتہ نہیں پیارو ان لوگوں میں کون ایسا ہو، آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند. اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ علماء. آپ کیا چیک کر سکتے ہو؟ آپ کو کیا پتا چلے گا؟ جو مائک پہ زیادہ بول لیتا ہے، زیادہ کود لیتا ہے، آپ سمجھتے ہو یہی بڑا مولوی ہے، بڑا مولانا. مگر جو خاموش بیٹھا ہوگا وہ بھی ایسا عالم ہوگا جو قرآن کی تفسیر بھی پڑھاتا ہے اور حدیث بھی پڑھاتا ہے، فقہ بھی، منطق بھی، فلسفہ بھی پڑھانے والا. آقا فرماتے، حدیث شریف سنو، آقا فرماتے نظرۃ الی العالم احب الی من عبادت سنۃ مع صیامها وقیامها. آقا فرماتے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، کچھ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، کیا کرنا بولو؟ دیکھنا. کون فرماتے؟ آقا. احب الی من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے. اب بتاؤ، جو نبی کو پسند وہ خدا کو پسند؟ اللہ برکت فرمائے. آقا فرماتے ہیں اور عبادت بھی کیسی؟ ہماری آپ کی طرح نہیں 2 منٹ میں جنتی بن جاتے ہیں ہم آپ. ہماری آپ کی طرح نہیں. نیت بند رہی اللہ اکبر اور ٹہل لیا کہیں کھیتوں میں. آقا فرماتے مع صیامها وقیامها، دن میں روزے رکھتا ہو اور رات بھر نوافل پڑھتا ہو. ایسی ایک سال کی عبادت سے کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا مجھے زیادہ پسند ہے. پیارے آقا کی بات تو غلط نہیں ہو سکتی نا. نبی فرماتے خمس من العبادہ قلت الطعام. آقا فرماتے 5 چیزیں عبادت میں سے. نمبر 1 کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد، مسجد میں بیٹھنا عبادت. نمبر 3 والنظر الی الکعبہ، کعبے کو دیکھنا عبادت. نمبر 4 والنظر الی المصحف، قرآن پاک کو دیکھنا عبادت. نمبر 5 والنظر الی العالم، کسی عالم کا دیدار کرنا عبادت. نبی فرماتے کتنے طالب علم مدرسے کے عالمن او متعلمن کا لفظ آیا. آقا فرماتے اگر کوئی عالم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، مرہ کا لفظ آیا، کچھ پڑھے نہیں، دعا نہ کرے، خالی گزر جائے، آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اس قبرستان کے مردوں سے اللہ تعالی 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں. مگر ایک حدیث ایسی پڑھوں گا کہ تمہیں شیشہ دیکھنا ہی پڑے گا. شریعت مصطفیٰ کا آئینہ جو ہے نا وہ تمہیں دیکھنا ہی پڑے گا. آقا فرماتے ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا غدلا. آق یعنی علاق لوالدی. اللہ، کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں، شراب پیتے ہیں اور بھی بہت سارے گناہ کرتے ہیں، گناہگار ہوئے. مگر آقا فرماتے میری امت میں 3 قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں
جو گناہ کرتے ہیں وہ گناہگار کون ہے؟ اب اگر وہ جلسہ کرے تو ان کا جلسہ قبول نہیں، اگر نعرہ لگائے تو ان کا نعرہ قبول نہیں، اگر نماز پڑھے تو ان کی نماز قبول نہیں، اگر روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، تقریر کرے تو تقریر قبول نہیں، نعت پڑھے تو نعت قبول نہیں۔ آقا فرماتے لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنے لوگ ہیں بولو؟ 3۔ یار ذرا دیکھو تو ہم لوگ ہیں کہاں؟ کم سے کم ہمیں اپنا محاسبہ تو کرنا چاہیے۔ بیٹا بیچنے والوں، اچھا چلو چلو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں بول رہا ہوں نا، سب لوگ مت بولو، کوئی بات نہیں، اگر بکے تو بیچ لو، حدیث بھی سن لو، میری طرف توجہ رکھنا، سمجھے؟ کسی کی حالانکہ روزی روٹی اللہ تعالیٰ اس کو دین کی ہدایت نصیب فرمائے، لیکن سنو، آقا فرماتے ہیں 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، چاہے وہ مولانا ہو، مفتی صاحب ہو، عالم صاحب ہو، نمازی ہو، حاجی ہو، کوئی بھی ہو، نبی فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ کتنے قسم کے لوگ ہیں بولو؟ اگر اجازت ہو تو فہرست کھولوں؟ مجھے آپ کا پتہ نہیں اور آپ کو میرا پتہ نہیں، مجھے یہ پتہ نہیں آپ نے کیا کیا کرتوت کیے ہیں، جلسے میں آ کے تو سبھی جنتی ہو جاتے ہیں نا، آپ کو میرا پتہ نہیں میں کتنا گناہگار ہوں، میں تو بہت بڑا گناہگار ہوں، دعا کرو اللہ مجھے بھی اچھا کر دے۔ پہلے بزرگان دین اساتذہ بھی پڑھاتے تھے، کہتے تھے کہ نیکی کر کنویں میں ڈال، مطلب یہ تھا کہ نیکی کر، اس کی شو مت کر، دکھاوا مت کر، دیکھ کسی کے سامنے اجاگر مت کر، کنویں میں ڈال دے، مطلب یہ ہوتا تھا۔ اور اب کا دور کیا ہے؟ نیکی کر فیس بک پہ ڈال، سمجھے؟ لیکن سنو پیارے نبی فرماتے 3 قسم کے لوگ ایسے جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ نمبر 1، کھولوں؟ توبہ کرو گے اگر کوئی ہوا ایسا تو؟ ایک دم تیار ہو، اور جلسہ ہوتے ہی اسی لیے تاکہ ہم اور آپ سب سدھر کے جائیں، اسی لیے تو ہوتا ہے، بولو۔ آقا فرمات، تھوڑا سے اس کو اور کھولتا ہوں یار، کون سا ایسا گناہگار ہے، مثلا تلوار کی دھار پہ چل رہا ہوں، میں پہلے مدرسے کا مدرس ہوں، بعد میں ٹوٹی پھوٹی تقریر کرنے آتا ہوں، سمجھے؟ اگر کسی نے چوری کر لی، اللہ نہ کرے کوئی ایسا کرے، چوری کرنا اس کی بہت بڑی سزا، بہت بڑی سزا، بہت بڑی سزا، قرآن میں اس کا ذکر ہے، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور چور نہیں، ان دونوں کے ہاتھ کاٹے جائیں گے، مگر جب حکومت اپنی ہو تو یہاں پر سزا بھی ہے، سمجھ میں آ رہی؟ بہت بڑی سزا، بہت بڑا گناہ، مگر کسی نے اگر چوری کر لی، چوری کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، اس کے کپڑے پاک صاف ہیں، وضو ہے، پورے شرائط نماز پائے جا رہے ہیں، اب وہ نماز پڑھے، مفتی صاحب سے پوچھو نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو مفتی صاحب کہیں گے شرعاً اس کی نماز ہو جائے گی، حالانکہ اس کو سزا ملے گی، وہ اپنی جگہ، مگر پیارے کون سا ایسا جرم ہے، کون سی ایسی خطا ہے، کون سا ایسا گناہ اگر وہ کر لے، وہ کرنے کے بعد اب نماز پڑھے تو نماز قبول نہیں، روزہ رکھے تو روزہ قبول نہیں، زکوٰۃ دے زکوٰۃ نہیں، حج کرے حج نہیں، تو جب فرض نہیں تو جلسہ مستحب کہاں سے قبول؟ کوئی عبادت قابل قبول نہیں۔ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا، نہ اس کا فرض قبول ہے، نہ واجب، نہ نفل قبول ہے۔ کون سا ایسا
गिरबान में झांका, कभी देखा टटोला। अल्लाह अल्लाह नबी फरमाते हैं 3 किस्म के लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर 1, जिसकी नमाज कबूल नहीं, रोजा कबूल नहीं, ज़कात कबूल नहीं, हज कबूल नहीं, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नबी फरमाते हैं अला कुल वालिदैन, जिसकी नमाज रोजा ज़कात हज कुछ भी कबूल नहीं, वो है जो अपने माँ बाप का नाफरमान है, जो अपने माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप को तकलीफ देता है। माइक वालों से कहूंगा बेटा ऐसा करो, ये आवाज खींच रहा है, ये बोलने नहीं दे रहा, ऐसा करो, मुझे बोलना ना पड़े। मैं नहीं चाहता हूं किसी की दुकान अगर चलती हो, अल्लाह बरकतें फरमाए सबके। तो बात क्या चल रही थी बोलो? अगर जो माँ बाप का नाफरमान है उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। अगर माँ का कहना नहीं मानते हो, बाप का कहना नहीं मानते हो, अब तलवार की धार पे मसला सुनो। मुझ जैसे हजारों मौलाना, मुफ्ती, बड़े बड़े पीर, वो जिनकी दुआएं कबूल होती हैं, वो, मैं नकलियों की बात नहीं कर रहा हूं, नकलियों को तो मारो गोली, गोली मारी मत दियो, इसका मतलब यह है कि उनको छोड़ो। है ना कुछ पीर ऐसे कि साहब पीर भी और औरतें टांगे दबा रही हैं, पीर भी है, औरतें खूब पांव दबा रही है, और वो बेटी 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 करके पूरा जिस्म दबा रहा। ऐसे पीर के पांव मत दबाओ, गला दबा दो अगर मिल जाए। ऐसा पीर, उसकी बैत जायज नहीं। गलत बोलूं मुफ्तियान किराम मुझे पकड़ लेंगे, ताकि मेरी भी इस्लाह हो जाए। पूरे हिंदुस्तान में डंके की चोट पे बोल के जाता हूं, अगर कोई शरीयत के खिलाफ है तो ऐसा पीर पीर बनाने के लायक नहीं, उनको तो छोड़ो। मैं असली की बात कर रही हूं। कैसी दुनिया आ गई यार, ये पीर है नमाज पढ़ता नहीं, पीर है नमाज पढ़ता नहीं। असली पीर, असली और असली मौलाना, असली मुफ्ती 1000 अगर इस लाइन में खड़े हों, कितने खड़े बोलो? 1000 और इससे भी ज्यादा, और तुम्हारी माँ और बाप इधर खड़े हो अकेले, तुम्हारे माँ बाप तुमसे नाराज हो और वो तुम उन्हें तकलीफ दे रहे हो, उनका कहना नहीं मानते हो, ये 1000 पीर मौलाना सब मिल करके तुम्हारे लिए दुआएं सुबह से शाम तक अगर करे, तो जब तक माँ बाप अगर नाराज है तो एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। एक की भी दुआ तुम्हारे हक में काबिल कबूल नहीं। बड़ी बात बोली है मैंने। कितने लोग हैं, मैं आया हाथ चूमे सैयद साहब, और आए पीर साहब, और आए मुफ्ती साहब, और अच्छी बात है हाथ चूमो, मगर उससे पहले माँ बाप पे भी ध्यान रखना, तवज्जो रखना। इस बात पर पहला सबक तुम्हारे लिए यह है कि माँ बाप को राजी करो। तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं कबूल हो जाए? बोलो चाहते हो, नहीं चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, सब लोग बोलो अल्हम्दुलिल्लाह। चाहते हो ना दुआएं कबूल हो जाए? यही तो वजह हम लोग अल्लाह वालों की बारगाह में जाते हैं, उनके मजार शरीफ पर जाते हैं। कोई अजमेर शरीफ जाता, कलियर शरीफ जाता, बदायूं शरीफ जाता, महरेरा शरीफ जाता, कालपी शरीफ, जहां जिसकी तरफ जो खानकाह वहां जाता है ताकि उसकी दुआएं कबूल हो। मगर एक बात रोक के यहां पर कहूंगा, मज़ारात पर जाते हो, जाना चाहिए, मगर मर्दों का जाना जायज है। इस्लाम में अहनाफ के यहां औरतों का मज़ारात पर जाना जायज नहीं।
یہ بات یاد رکھنا. عورتوں کا یہ جتنی آئی ہے سنے، عورتوں کا مزارات پر جانا احناف کے یہاں پر جائز نہیں. آج میلہ لگا رکھا ہے، آج کتنی غنڈہ گردی لگا رکھی ہے، آج لوگ ہم پر انگلیاں اٹھاتے ہیں، آج لوگ ہمیں نشانہ بناتے ہیں. دیکھو یہ ہے اہل سنت، دیکھو یہ ہے سنی، دیکھو یہ ہے بریلوی. کوئی مائی کلال یہ کہہ دے گا کسی سنی مولوی نے کتاب میں لکھا ہے، کوئی کتاب دکھا دے گا، یا کسی سنی مولوی کا فتویٰ دکھا دے گا، یا کسی کی تقریر بتا دے گا کہ عورت کا مزار پہ جانا جائز ہے. ہمارے یہاں تو منع کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں اعلان کیا جاتا ہے. مگر تمہارے معاملات یہ ہے، آج جس مزار پہ دیکھو 40-50 عورتیں کھیل رہی ہیں، 40-50 عورتیں کود رہی ہیں، 40-50 عورتیں ناچ رہی ہیں. انہوں نے گریبان پھاڑ لیے ہیں، کپڑے پھاڑ لیے، اس طریقے سے کمر میں دوپٹہ باندھا، جن کے بہانے سے، بھوت کے بہانے سے، عفریت کے بہانے سے، دیو خبیث کے بہانے سے یہ عورتیں ناچ رہی ہیں. میں تم سے کہہ کر کے جاؤں گا، مسلمانوں اپنی بیٹیوں کا تماشا مت بناؤ، اپنی بیٹیوں کو میدان میں لے کر کے مت آؤ، اپنی بیٹیوں کو ننگا ناچ مت نچاؤ، اپنی بیٹیوں کو میدان میں مت لاؤ. آج جو تماشا بنا لیا ہے مزار پہ، میں یہ گارنٹیڈ کہہ رہا ہوں، اگر 100 لڑکیاں مزار پہ ناچ رہی ہیں تو مشکل سے 5 ایسی ہوں گی جس پہ کسی جن کا اثر ہوگا، 95 ایسی ہیں جو خالی ڈھچوکلا ہے. اگر تمہیں سدھار پیدا کرنا ہے تو ان کی ٹائم پہ شادی کرو، ان کی وقت پہ شادی کرو، ان کی دیکھ ریکھ رکھو. ان میں کوئی چیز ایسی نہیں آنی چاہیے جو ان کا نفس ابھرنے والا ہو. ان کے ہاتھ میں موبائل مت دو. آج تم نے 15 سال کی بچی کے ہاتھ میں موبائل دے رکھا ہے، 10 سال کی بچی کے ہاتھ میں موبائل دے رکھا ہے، 12 سال کی بچی کے ہاتھ میں موبائل دے رکھا ہے. میں اسی باپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کس کی بیٹی ہے بتاؤ، جس کی بیٹی کا کارخانہ چل رہا ہو، جس کی بیٹی کی فیکٹری چل رہی ہو، جس کی بیٹی کی تجارت چل رہی ہو، جس کی بیٹی کا کاروبار چل رہا ہو، جس کی بیٹی کی بسیں چل رہی ہو، جس کی بیٹی کے ٹرک چل رہے ہو، جس کی بیٹی کی ٹرین چل رہی ہو، موبائل کے بغیر پورا خاندان بھوکا مر جائے گا. ایک کی بھی بیٹی ایسی نہیں ہے تو تم نے اپنی بیٹی کو موبائل کیوں دیا ہے؟ ارے تم باپ ہو کے دشمن. او باپ مجھے بتا تیری غیرت کہاں چلی گئی ہے؟ بیٹی کو موبائل کس سے بات کرنے دیا ہے؟ کون سا اس کا ایسا دوست ہے جو تم نے بات کرنے کے لیے دیا ہے؟ آج زینے کی آڑ میں کھڑی ہوئی ہماری بیٹی موبائل پہ بات کر رہی ہے، آج چھت پہ کھڑی ہوئی ہماری بیٹی موبائل پہ بات کر رہی ہے. کہیں عرس ہو، کہیں میلہ ہو، 50 لڑکیوں کی عزتیں نیلام ہو رہی ہے، لڑکے اور لڑکی آپس میں موبائل میں باتیں کر رہے ہیں. میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے تم تو باپ ہو باپ، تم نے اپنی بیٹی کے ہاتھ میں موبائل کیوں دیا ہے؟ آج ذرا بتاؤ کتنی مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے ٹچ ہیں، کتنی غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں سے ٹچ ہیں. تم نے کبھی سوچا اپنی بیٹی کے ہاتھ میں تم نے دے دیا؟ جا کر کے شادی میں دیکھو ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ملے گا، جا کر کے شادی میں دیکھو ان کے بال کھلے ہوئے ملیں گے، جا کر کے شادی میں دیکھو ان کی آستین ننگی ملے گی، جا کر کے شادی میں دیکھو بغیر دوپٹے کے ہوں گی. جیسے ناچنے والی عورتوں کے کپڑے ہوں گے اس کے جسم پہ دوپٹہ نہیں ہے. باپ بھی دیکھ رہا ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، چچا بھی دیکھ رہا ہے، تاؤ بھی دیکھ رہا ہے، بھائی بھی دیکھ رہا ہے. کہاں چلی گئی ہے غیرت؟ ویسے کہتے ہو معاشرہ سدھاریں گے، ویسے کہتے ہو معاشرہ سدھرے گا، پہلے اپنے گھر پہ نظر مارو. قرآن سنو، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن غوث الورا کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت، پیغام اعلیٰ حضرت علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. کہیں ایسا تو نہیں ہے میں تیز بولا ہوں ایکو کی وجہ سے سمجھ میں نہ آ رہی ہے؟ بات پوری سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں صحیح ہے، میں صحیح الحمدللہ. یار ذرا سوچو تو،
غور تو کرو اپنے اوپر, توجہ تو کرو. کس کی بیٹیاں آئی ہیں جو آج شادیوں میں یہ ایسے فیشنیلے کپڑے پہنے؟ کس کی ہے یہ؟ آسمان سے اتری ہیں, سمندر میں بہ کے آ گئی ہیں, ندی میں بہ کے آئی ہیں, کھیت میں پیدا ہوئی. ہماری اور آپ کی بیٹی ہیں. کچھ نوجوان لفنگے ایسے ہیں بس اس کی پوری زندگی موبائل ہے. جو پڑھنے والا بچہ اسے موبائل کی ضرورت ہے استعمال کرے, مگر غلط استعمال نہ کرے. میں ان کی بات کر رہا ہوں جو غلط استعمال کر رہے ہیں. آج مزار شریف پر اتنا ننگا ناچ ناچا جا رہا. ایک لڑکی کود رہی ہے, ادھر سے بھاگ رہی ہے, اس کا پورا جسم ہل رہا. ایک تو ایسی لٹکی, اس کی ٹانگوں پر سر نیچے کو, کرتا اس کا اٹھ جاتا, جسم دکھ رہا, اور لوگ تماشا بنائے پڑے دیکھ رہے. اگر کسی کی بیٹی پہ جن ہے, کسی کی بیٹی پہ کوئی اثر ہے, اس کو بھی مزار پہ مت بھیجو. میں بتاتا ہوں ترکیب. اس کو بھی مزار پہ مت بھیجو. اپنی بیٹی جو آج مزار پہ اللہ والوں کو گالیاں دے رہی ہے, آج اسلام کو بدنام کر رہی ہے, اس کے ہاتھ پاؤں باندھو, گھر میں کمرے میں ڈال دو, اور تم روتے ہوئے اللہ والے کی چوکھٹ پہ چلے جاؤ. چوکھٹ پکڑ کے رو رو کر کے کہو, اے اللہ والے, تجھے اللہ نے یہ پاور دیا ہے, تجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے, تو نظر کرم کرے گا, میری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی. اور اگر نظر کرم نہیں ہوگی تو میں اپنی بیٹی کی اگر موت آ جائے گلے سے لگا لوں گا, مگر شریعت کا خون ہرگز نہیں کروں گا. موت تو برداشت کر سکتا ہوں, نبی ناراض ہو جائے یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت غوث الورا کانفرنس علامہ سید مقیم الرحمان صاحب قبلہ. چاہتے ہو کہ دعائیں قبول ہو جائیں, اسی لیے تو جاتے ہیں نا ہم اور آپ مزار شریف پہ.